وہ دل پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا۔ کیسے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس دل کے ٹکڑے ہزار کرتے وہ شخص اسے آج خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ شدت جذبات سے وہ کھل کے رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کا چہرہ بھگو دیا تھا۔ ہچکیاں لیتی وہ اس ظالم انسان کے الفاظ کی بازگشت اپنے ارد گرد سنتی جا رہی تھی۔ تم جیسی لڑکی سے محبت کروں گا میں سید یحییٰ شاہ۔ اوقات ہے تمہاری اتنی کہ تم میری زندگی میں شامل ہو سکو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ انتہائی نفرت اور حقارت سے بولا تھا۔ وہ شادی، وہ سب اظہار، وہ کیا تھا؟ علیشا کو اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ سب وہی کچھ تھا جو تم نے مجھے دیا، تمہیں واپس لوٹایا ہے، اور تمہیں کیا لگا سید یحییٰ شاہ سے تم اظہار محبت کرو گی اور وہ پلٹ کر شدت طلب کا اظہار کرے گا؟ نہیں علیشا بلال انصاری، سید یحییٰ جذبات کی شدت کے آگے اتنا کمزور نہیں۔ جس دن تم نے میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا میرے دل سے، اسی دن تم نکل گئی تھی۔ نکاح تو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کیا۔ جاؤ اب بتاؤ دنیا والوں کو سید یحییٰ نے میرے جذبات کا قتل کر دیا۔ بلکہ ایک کام کرو، تڑپو، رو، سسکو، سید یحییٰ شاہ سے بھیک مانگو، محبت کی بھیک مانگو نا۔ ویسے بھی تمہارا کام مانگنا ہی تو ہے، بھیک مانگو محبت کی۔ شاید یحییٰ شاہ رحم کھاتے تم جیسی خوبصورت دوشیزہ کے آگے دل ہار جائے اور بھیک میں محبت کی ایک رات دان کر جائے۔ الفاظ کی بازگشت نے علیشا کے اندر کی دنیا ہلا کے رکھتی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد بھی وہیں بیٹھی خالی دامن رہ گئی تھی۔ اس سے اپنے پیروں پہ کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آج وہ محبت میں بری طرح شکست کھا گئی تھی کہ علیشا بلال انصاری کے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ علی، سیما، ابھی اگلے 2 منٹ میں تم دونوں مجھے ناشتے کی ٹیبل پر نہ ملیں تو کسی ایک کو بھی ناشتہ نہیں ملے گا۔ شمیم ناز کی کھنکھناتی آواز پہ وہ دونوں بستر سے اٹھی تھیں۔ آج تو گئے کام سے، آج نہ چھوڑا ہمیں پھپھو بھی نے۔ دونوں جیسے تیسے تیار ہوتی نیچے اتری۔ لیکن یہ کیا، ناشتہ اٹھایا جا چکا تھا، مطلب آج پھر بھوکا ہی جانا پڑے گا۔ سیما نے دہائی دی، بس اب عادت ڈالو اور چلو، دیر ہو رہی ہے یونی سے۔ عالیہ نے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ یہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن گاڑی تو تھی ہی نہیں۔ بیٹا گاڑی تو بننے کے لیے گئی ہوئی ہے، 2 دن تک آئے گی۔ آپ آج بس اسٹینڈ سے چلی جائیں۔ پھپھا جان کی آواز پہ دونوں منہ بسورتی گھر سے نکلیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی گھر میں سوائے احساس کے۔ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا اور یہ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں، ان کے اندر دل اتنا سا بھی نہیں۔ سیما نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی چاہی، جبکہ علی خاموشی سے اسے لیے بس میں سوار ہوئی۔ کیا پھپھو اور پھپھا اتنے ظالم ہوتے ہیں؟ یوں ہی بیٹھے بیٹھے سوال کر گئی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے سیما، وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ کیسا بھلا؟ ہمارے ہی گھر میں وہ مالکوں کی طرح رہتے ہیں اور ہمیں نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ خود ہماری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں روز یوں بسوں پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ یونی کا سٹاپ آ گیا تھا۔ دونوں بہنیں نیچے اتریں۔ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب بہتر کرے گا۔ علی نے ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچا تھا۔ اور یہ لو، کچھ کینٹین سے کھا لینا۔ سیما منہ بسور کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ علی نے اسے کچھ پیسے پکڑائے۔ اور آپ کیا کھائیں گی؟ سیما کو اس کی فکر ہوئی۔ میری فکر مت کرو میری جان، میرے پاس کچھ سنیکس پڑے ہیں، میں وہ لے لوں گی، تم جاؤ اب۔ سیما اسے زور سے ہگ کرتے جا چکی تھی، جبکہ علی کی آنکھوں کا ایک گوشہ بھیگا تھا۔ مس یو ماما ڈیڈ، دل ہی دل میں وہ اپنے اندر کا اعتراف کر گئی تھی، جبکہ پاس سے گزرتی 2 آنکھوں نے یہ منظر بہت فرصت سے دیکھا تھا۔ دھوپ کے جیسی سنہری رنگت والی وہ لڑکی جسے دیکھتے ہی پہلا خطاب دل سے سنہری کا ہی نکلا۔ اس کی معصومیت اور چاہت کی باتیں اس شخص کے دل کو بہت بھائی تھیں۔ اس کے نئے نقش اسے کہیں سے بھی عام لڑکی نہیں بنا رہے تھے۔ ایک لمحے میں سید یحییٰ نے اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کرتی علی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ سید یحییٰ نے رخ پھیرا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ علی سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ یحییٰ کو لگا وہ جاتے جاتے اس کا دل بھی ساتھ لے گئی ہو۔ کیا ہوا؟ آج بہت چپ چپ ہو؟
سارا نے علی کو آج چپ سا دیکھا تو پوچھ بیٹھی، کچھ نہیں، وہ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس لیے۔ علی نے ٹالا، جھوٹ نہیں بولو تم اور پیپرز کی ٹینشن لو، ممکن ہی نہیں، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے۔ سارا نے زور دیا، فیس کا مسئلہ ہے، کل پھپھو اور پھپھا سے بات ہوئی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈیڈ کا بزنس خسارے میں جا رہا ہے اور پھپھو کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں۔ سارا اس کی بہنوں کی طرح تھی، متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی لیکن دوستی دونوں کی بہت گہری تھی۔ یہ نام نہاد پھپھو اور پھپھا سے مجھے سخت نفرت ہے۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ آپ کے پیسے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کی جائیداد، بندہ پوچھے یہ کہاں کے مالک ہیں؟ سارا دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ اپنی خالی پاکٹ کو دیکھتے وہ سارا سے بولی تھی۔ کینٹین میں زیادہ رش نہ تھا لیکن صبا اور اس کی فرینڈز وہاں موجود تھیں، جو ایک خود سر اور بگڑا ٹولہ تھا۔ کلاس کم اور زیادہ تر کینٹین میں ہی پائی جاتی تھیں، جبکہ صبا سارا کی کزن بھی تھی، جو امیر تھی لیکن سارا کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ چلو چلو، وہ امیر کزن ہے میرا، اتنی آسانی سے نہیں ہاتھ آنے والا، منہ دھو رکھو۔ صبا کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی علی کے کان اس طرف ہوئے۔ سارا آرڈر دینے جا چکی تھی، یار وہ بہت ہینڈسم ہے، کاش ہمیں بھی کوئی ایسا مل جائے، ماریا نے آنکھ مارتے کہا کہ تبھی صبا کی نظر اکیلے بیٹھی علی پر جا ٹھہری۔ میری شرط اب بھی وہی ہے، تم میں سے جو لڑکی میرے کزن کو پٹا سکتی ہے وہ پٹا لے، پوری کوشش کر لیں، اگر پٹا لیا تو منہ مانگی رقم دوں گی، صبا نے علی کو سناتے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی علی کو ہر وقت پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور یہ بات خصوصاً اس کو سنانے کے لیے کہی گئی تھی، لیکن منہ مانگی رقم پر علی کا دل دھڑکا۔ سارا 2 چاٹس کی پلیٹس اور کوک لے آئی تھی اور صبا کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھی تھی۔ یہ اتنا زیادہ کیوں لے آئی؟ مینا نے ٹوکا۔ چپ کر کے کھاؤ، میرا دماغ نہیں، یہ چاٹ ہے، سارا نے اسے ٹوکا۔ صبا مسکراتے ہوئے اس کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ اوہ ہائے کزن، تم کہاں چھپی رہتی ہو، کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی؟ صبا نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ کلاس میں ہوتی ہوں، مٹر گشتیاں کرنے نہیں آتی کہ سب کو دکھائی دوں۔ سارا نے ادھار نہ رکھا۔ صبا نے منہ بنا کر علی کو دیکھا۔ ویسے میری آفر تمہارے لیے بھی ہے، سوچنا ضرور، منہ مانگے دام۔ جاتے جاتے وہ آخری الفاظ علی کے کان میں کہہ کے گئی تھی۔ یہ کیسی آفر کی بات کر رہی تھی؟ سارا کی چھٹی حس جاگی۔ کچھ نہیں، تمہیں تو پتا ہے ہر وقت الٹا ہی بولتی ہے، علی نے ماتھے پہ بل ڈالے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے کہا، جبکہ دماغ میں صبا کی بات فٹ ہو گئی تھی۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، پورے سال کی فیس بھرنی تھی اسے، اپنی اور سیما کی۔ یہ کل ہی اسے پتا چلا تھا کہ بابا کے جانے کے بعد ان کی فیس نہیں بھری گئی اور اب اچھی خاصی رقم اسے ادا کرنی تھی۔ کہاں سے کیسے؟ پارٹ ٹائم جاب کر کے بھی وہ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں صبا کی آفر نے اس کی سوچ کو دوسرے رخ موڑا تھا۔ ساری رات وہ اسی بات کے بارے میں سوچتی رہی، بے چینی میں ساری رات کاٹی۔ وہ پھر بھی یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ وہ یہ آفر قبول کرے یا نہ۔ آپی کیا سوچ رہی ہیں؟ آج بائی چانس جلدی جاگ جانے پہ انہیں وقت پہ ناشتہ کرنے کو مل تو گیا تھا، لیکن ٹوسٹ پہ جیم اور ایک کپ چائے۔ سیما نے منہ تو بنایا لیکن علی نے ٹوک دیا کہ کچھ کہے بنا ناشتہ کر لیں، جبکہ علی کے چہرے کی پریشانی سیما سے نہ چھپی رہ سکی۔ کچھ نہیں، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، بس چھوٹ جائے گی۔ کیا مطلب، آج بھی بس پہ؟ سیما نے دکھ سے اونچی آواز میں کہا۔ آہستہ بولو لڑکی، کان کے پردے پھاڑنے ہیں، گاڑی کو بننے میں وقت لگے گا۔ پھپھا نے پراٹھے کا بڑا سا نوالا منہ میں ٹھونستے ہوئے جتایا۔ اور وہ جو 3 گاڑیاں اور کھڑی ہیں ان کا کیا؟ برانڈڈ گاڑیاں، اور آپ ہمیں؟ ہائے اللہ، لڑکی کی گز بھر کی زبان ہو گئی ہے، کیسے اپنے پھپھا کو جواب دے رہی ہے؟ ارے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، یہاں خبر ملی بھائی بھابھی نہیں رہے، وہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے آئے اور یہ سلا دیا ان کی اولاد نے۔ پھپھو کو تو بہانہ مل گیا تھا، ٹسوے بہانے کا۔ پھپھو بھی ایسی بات نہیں، سیما تو بس۔ ارے رہنے ہی دو، تم نے بہن کی طرفداری میں بول بول کے اسے خود سر بنا دیا ہے، دیکھنا ایک دن خاک ڈالے گی یہ سر میں، پھپھو نے تیز لہجے میں کہا۔ جی اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رکھا ہے، جو راتوں رات اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ سیما نے بھی آج ادھار نہ رکھا اور ان کا کڑوا سچ ان کے منہ پہ دے مارا۔ علی سر پکڑ کے اٹھی
اور سیما کو لیے باہر نکلی، جبکہ پیچھے پھپھو کی نہ رکنے والی چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ اسے لیے وہ بس کی جانب بڑھی، جبکہ غصہ ابھی بھی نہیں اتر رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی پھپھو کے منہ لگنے کی؟ ان کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہے نا؟ عالی اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بھیجتے دھیمے لہجے میں استفسار کرتی ناراض لگی۔ آپ بھی اب وہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، سیما نے احتجاج کیا۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جو ظالم کے ظلم کو مٹا سکے، اب جاؤ۔ پہلی بار سیما نے عالی کو یوں غصے میں دیکھا تھا، اس لیے چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ آج بھی اسے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ سب جگہ دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ سر جھٹک کے وہ وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا وہ آج زیر لب مسکرایا۔ آج بھی کینٹین میں صبا کے گروپ کو دیکھتی عالی اکیلے ہی وہاں پہنچ گئی۔ ان کے قریب ایک ٹیبل پہ ٹکتے اس کا سارا دھیان صبا کی باتوں پہ تھا۔ صبا کو بھی اس کے یوں اکیلے آنے کی وجہ کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ اپنی دوستوں کو وہ کچھ دیر کے لیے واپس آنے کا اشارہ کرتی عالی کے ٹیبل کے پاس آئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کہتے ہوئے بیٹھ بھی گئی۔ عالی خاموش رہی۔ اپنے اندر کی جنگ لڑنا کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ ویسے آج تمہاری باڈی گارڈ تمہارے ساتھ نہیں آئی، حیرت ہے؟ صبا نے بات شروع کی۔ اس کی آج کلاس تھی اس لیے مختصر جواب دیا گیا۔ کیا خیال ہے پھر میری آفر کے بارے میں؟ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیسی آفر؟ عالی انجان بنی تو صبا نے کہا لگایا، اتنی انجان مت بنو، تم راضی ہو اس لیے یہاں ہو۔ ویسے اگر دل مانے تو ابھی بھی آفر موجود ہے، صرف تمہارے لیے، ورنہ باقیوں کے لیے آفر ختم ہو چکی ہے۔ سوچنا ضرور، منہ مانگی رقم دوں گی۔ کہتے ہی وہ اٹھی تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، عالی فوراً سے اٹھتے ہوئے بولی۔ صبا کے قدم رکے تھے، چہرے پہ ایک دل فریب مسکان سجی۔ پھر تو تمہیں میری آفر بالکل نہیں ٹھکرانی چاہیے۔ مجھے منظور ہے لیکن میری ایک شرط ہے، پیسے مجھے ان 2 دنوں میں ہی چاہیے۔ عالی نے دل پہ پتھر رکھے آفر قبول کر لی تھی۔ ڈن، جتنے کہو گی اس کے ڈبل دوں گی، لیکن یاد رکھنا اگر شرط ہار گئی تو سود سمیت واپس دینے پڑیں گے۔ صبا نے پتا پھینکا۔ منظور ہے۔ عالی کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہ تھا، اس لیے اس کو مانتے ہی بنی۔ وہ فیصلہ لے چکی تھی، اب پلٹنا ناممکن تھا، لہٰذا صبا سے پیسے لے کر اس نے اپنی اور سیما کی فیس وقت پہ ڈپازٹ کروا دی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن اس سب میں اسے اپنی ذات گروی رکھنی پڑی تھی۔ پورے سال کی فیس تھی اس کی اور سیما کی، اور پھپھو نے 1 سیمسٹر کی بھی فیس جمع نہ کروائی۔ یہ بات اسے سیما سے بھی چھپانی پڑی تھی، ورنہ اچھا خاصا جھگڑا ہو جاتا، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے اتنا بڑا رسک لیا تھا۔ 15 دن بعد پیپرز دینے کے بعد ہی وہ اس شرط کو پورا کرنے والی تھی۔ پیپرز کے دوران بھی وہ ٹینشن میں ہی رہی۔ وہ یہ سب سیما اور سارا سے چھپ کے کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے کسی طرح ان سے دور ہونا تھا، لیکن کیا طریقہ کار اختیار کرتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل آخری پیپر تھا اور وہ راستہ تلاش کر رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے صبا کو کال ملائی۔ بولو۔ صبا کی کھنکتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ صبا، کیا پیسے دینے کا کوئی اور آپشن نہیں؟ مطلب میں تھوڑے تھوڑے کر کے تمہارے پیسے واپس کر دوں گی، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ عالی کے لہجے میں التجا تھی جو صبا کو بہت سکون دے رہی تھی۔ صبا کو اس کا ایٹیٹیوڈ اور خود اعتمادی ہی زہر لگتی تھی، اور آج وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی۔ یار، یہ تو تمہیں آفر قبول کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، یا تو تمہیں ابھی اسی وقت سارے پیسے واپس دینے پڑیں گے یا کل سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ ڈیل کے پیپرز یاد ہے نا؟ صبا نے اس کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی۔ ٹھیک ہے، میں کل سے کام شروع کر دوں گی، لیکن مجھے ایک گھر چاہیے، 1 ماہ کے لیے۔ عالی نے نئی ڈیمانڈ کی۔ کھل کر بتاؤ نا، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نہیں چاہتی کہ میری اس بات کا گھر میں کسی کو پتہ چلے، یہاں تک سیما اور سارا کو بھی۔ سب کچھ بس تمہارے اور میرے بیچ میں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے 1 ماہ ان سے دور رہنا پڑے گا۔ یہ تو بات ہے۔ ٹھیک ہے، اسے قسمت کہو یا رب کی رضا۔ میرے کزن کی گرینڈ مدر کے لیے ایک میڈ کی ضرورت ہے، تم وہ کام کر سکتی ہو، اور میرے کزن کو اپنی طرف مائل کرنے کا اس سے اچھا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ جاب تمہیں میں دلا دوں گی، صبا نے پلاننگ بتائی۔ عالی ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ ڈونٹ وری، میرا کزن کردار کا اتنا مضبوط ہے کہ تمہاری طرف پیش قدمی کیا، وہ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ صبا کی بات پہ وہ لب بھینچ گئی۔ ٹھیک ہے، میں کل پیپر کے بعد ملتی ہوں تم سے۔
علی نے کال کاٹ دی۔ اب اسے کسی طرح سیما کو کنونس کرنا تھا کہ وہ اس کے 1 ماہ کی غیر حاضری پہ کوئی بھی مس بیہیو نہ کرے، لیکن جب اسے علی کی جاب کا اور دوسرے شہر جانے کا پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ آپی، آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں یہاں نہیں رہوں گی اس چلاک پھپھا کے ساتھ، نہ تو کھانے کو دیتے ہیں نہ آزادی۔ آپ چلی گئیں تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ سیما، صرف 1 ماہ کی بات ہے، ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ ساری زندگی ہم پہ حکمرانی کرتے رہیں گے۔ اور یہ دیکھو، ایک انویلپ اسے تھمایا، اس میں اتنے پیسے ہیں کہ تم 1 ماہ تک اچھا خاصا کھاؤ پیو گی، لیکن وعدہ کرو گھر سے نہیں نکلو گی اور نہ ہی پھپھا کے منہ لگو گی، بس اپنے روم میں رہو گی۔ 1 ماہ تک دوسرے شہر جاب کرنی ہے، پھر میں اپنا ٹرانسفر ادھر ہی کرا لوں گی۔ بہت اچھی جاب ہے اور یہ اپرچونٹی کھونا نہیں چاہتی۔ علی کی ہدایات سنتی وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ ایک سنڈے باہر جا سکتی ہوں، صرف سارا اور شازی کے ساتھ پارٹی کرنے، لنچ وغیرہ۔ چلی جانا، میں پھپھا سے بات کر لوں گی، بس ان کے منہ نہیں لگنا۔ آپ جلدی آئیں گی نا؟ سیما نے اس کے گرد بازو باندھے۔ دعا کرنا جلدی کام ہو گیا تو جلدی لوٹ آؤں گی۔ سیما کے بالوں پہ بوسہ دیتی وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ آنے والے وقت سے بے خبر وہ پلاننگ بناتی اٹھی تھی اور پھپھو کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ان سے جاب کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے، سو باتیں سنائیں جنہیں سیما چپ چاپ سنتی رہی۔ ہو گیا آپ کا 16 لاکھ ہماری فیس تھی 1 سال کی جو ڈیڈ ہر ماہ بھرتے تھے، اور آپ نے پورا سال وہ فیس نہیں دی۔ علی کی بات پہ وہ دونوں ایک دم چپ ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو آپ اتنا بڑا گھپلا کریں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ علی تلخ ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ پھپھا اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے بس اتنا بولے تھے۔ 1 ماہ کی جاب ہے، اس کے بعد یہ کنٹینیو رکھنی ہے یا نہیں سوچوں گی، لیکن سیما یہیں رہے گی۔ میں نے فیس کے لیے جو قرض لیا ہے وہ اتارنا ہے، اگر آپ دے دیں تو بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھپھو کچھ کہتی کہ پھپھا پہلے بول دیے۔ علی نے ان کی طرف دکھی انداز سے دیکھتے الٹے قدم واپس لیے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ساری پاور آف اٹرنی پھپھا نے اپنے نام کروا لی تھی۔ اس وقت ماں باپ کے جانے کا حادثہ اتنا بڑا تھا کہ دونوں بہنیں سنبھل نہیں پا رہی تھیں۔ پھپھا اور پھپھو نے بھی بے انتہا ہمدردی کرتے ہوئے سب کچھ بہانے سے اپنے نام کروا لیا، اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا تھا، جو بہت ہی گندا تھا۔ کسل مندی سے آنکھیں کھولتے علی نے گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنی۔ اس کے پیپرز ختم ہو چکے تھے، آج اس کا آخری پیپر تھا، اور اب اسے وہ کام کرنا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے جانا تھا دوسرے شہر کا، کہہ کے وہ یہاں رہ کے کسی لڑکے کے ساتھ تعلق افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دامن ہمیشہ پاک رہا، اب وہ خود 2 آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرے۔ پاس ہی گہری نیند میں سوئی نظر سیماب پہ جا ٹھہری۔ اسے بے اختیار اپنی اس نٹ کھٹ سی بہن پہ پیار آیا۔ ماں باپ سر پہ نہ ہوں تو تب پتہ چلتا ہے دنیا کتنی ظالم ہے، جینے تک کے دام وصول کرتی ہے۔ سیماب کو جھک کے ایک بوسہ دیتی وہ نماز کے لیے اٹھی تھی۔ وضو بنا کر وہ باہر نکلی، دوپٹے کو نماز کی صورت میں سر پہ لیتی وہ نم چہرے کے ساتھ جائے نماز پہ جا کھڑی ہوئی۔ نماز کی نیت باندھ چکی تھی، وہ ہمیشہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی، ارد گرد کا ہوش ہی بھلا دیتی۔ وہ اللہ سے لو لگا کے اس کی عبادت کیا کرتی تھی۔ نماز مکمل ادا کرتے وہ تسبیح خوانی کر رہی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، مجھے ڈر لگتا ہے تجھ سے، تیرے غصے سے۔ یہ ایک غلط کام ہے جس کے لیے میں نے حامی بھر لی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مولا، میں کیا کروں؟ میری مدد فرما، میرے مالک میری مدد فرما۔ وہ دعا مانگتے خاموش آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ سیما نے کروٹ بدلی تو مندی مندی آنکھوں سے علی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے سیما کو تکلیف دی۔ وہ فوراً بستر چھوڑتے اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس کے یوں پاس آ کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھنے سے علی چونکی۔ آمین کی صورت ہاتھ منہ پہ پھیرتی مسکرا کے سیما کو دیکھا۔ کیا ہوا، آج دیر کر دی جاگنے میں؟ اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے پیار سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے آپی، آپ ہیں نہ بالکل پری ہیں، سنہری پری۔ وہ ابھی بھی مبہوت ہو کے علی کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کو اللہ نے بہت فرصت سے بنایا ہے، خوبصورتی، پاکیزگی، حیا کا پیکر اور بے انتہا صبر۔ آپ انمول ہیں آپی۔ وہ اپنی بہن کی دیوانی اس کے گلے میں باہیں ڈالتے بولتے جا رہی تھی۔ اچھا جی،
اب جلدی سے اٹھیں اور نماز کی تیاری کریں، ٹائم نکل رہا ہے۔ علی نے اس کو پیار سے کہتے خود اٹھتے ہوئے قرآن مجید کھولا۔ اب اس کا کافی وقت تلاوت قرآن پاک میں گزرنا تھا۔ سیما اس کے گال پہ ایک کس کرتی باتھ روم کا رخ کر کے، خوبصورت پاکیزگی حیا کا پیکر۔ سیما کی باتوں پہ وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد یہ خوبصورتی، پاکیزگی، حیا کا پیکر سب رہے گا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے کہیں سے نہیں آیا تھا۔ آخری پیپر دینے کے بعد وہ صبا کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچی۔ یہ لو انویلپ، اس میں میرے کزن کی تصویر بھی ہے اور مکمل ڈیٹیل بھی، اور یہ رہا اس کا گھر۔ اندر چلو تمہیں آنٹی سے ملوا دوں، امید ہے اپنے انداز و اعتبار سے تم جلد ہی یہ شرط جیت جاؤ گی۔ صبا نے اسے میٹھا سا چیلنج کیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اس سب میں تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ دل میں آئی بات کو زبان تک لے آئی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، صبا نے تلخی سے ڈانٹ دیا۔ دونوں باہر نکلیں۔ صبا اسے لیے اس شاندار کوٹھی میں داخل ہوئی۔ شاہ حویلی نیم پلیٹ پہ بڑے بڑے حروف میں لکھا نام پڑھتے وہ صبا کے ساتھ وسیع اور ریز گارڈن سے ہوتی ہوئی بڑی راہداری عبور کرتی اندر آئی تھی۔ سیدہ آنٹی کو بلوا دیں، ملازمہ سے کہتے وہ علی کو لیے ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت گوری رنگت اور خوبصورت انداز میں سر پہ دوپٹہ لیے اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر علی تھوڑی مرعوب ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، یہ وہی ہے میڈ جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی۔ صبا نے جھٹ سے تعارف کرایا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں آپ لوگ۔ انہوں نے ان دونوں کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک صوفے پر ٹک گئیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اب ڈائریکٹ سوال پوچھا گیا۔ جی علیشہ بلال۔ علیشہ تھوڑی جھجکتے ہوئے بولی۔ آنٹی مجھے تو دیر ہو رہی ہے، آپ اپنا انٹرویو جاری رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں علی کو اشارہ کیا اور نکل گئی۔ میں یہاں کی میڈ ہیڈ ہوں اور کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے یہ میں طے کرتی ہوں۔ سارے گھر کے ملازموں کا نظام میں ہی چلاتی ہوں۔ آؤ تمہیں بڑی بی کا کمرہ دکھا دوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ علی بھی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جو اب تک اس عورت کو گھر کی مالکن سمجھ رہی تھی وہ تو میڈ ہیڈ نکلی۔ ایک بہت بڑے صحن اور راہداری کو عبور کرتے وہ ایک بہت بڑے کمرے کے سامنے جا رکیں۔ دھیرے سے دروازہ وا کیا۔ بڑی بی سو رہی تھیں، ابھی یہ سو رہی ہیں، ان کے اٹھنے کے کھانے پینے کے تمام اوقات کار ملازمہ شازو تمہیں بتا دے گی۔ واپس دروازہ بند کرتے وہ اسے لیے آگے بڑھیں۔ 2 کمرے چھوڑ کے ایک کمرے میں لے گئیں۔ تم اپنا سامان یہاں رکھ سکتی ہو، لیکن زیادہ وقت تمہیں شاہ بی بی کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ جب وہ سو جایا کریں تب تم یہاں آ سکتی ہو۔ بہت ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ علی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اتنے میں شازو وہاں وارد ہوئی۔ انہیں ساری ڈیٹیل دے دو اور سب کام اچھے سے سمجھا دو، اوکے؟ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کرخت لہجے میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ مجھے دے 5000 ورنہ زلفی ماں کو تنگ کر رہا تھا۔ اس وقت وہ شاہ ہاؤس میں تھے اور علی کو یہاں آئے ہفتہ ہو چلا تھا۔ سبھی بہت اچھے تھے، محبت دیتے تھے اور سب سے بڑھ کے شاہ بی بی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ مطمئن تھی، لیکن جس مقصد سے وہ یہاں آئی تھی وہ ابھی تک وہیں تھا۔ اس نے تو وہ انویلپ کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ شخص اب تک حویلی میں دکھائی دیا تھا۔ وہ کچن میں شاہ بی بی کے لیے سوپ بنانے آئی تھی کہ رضیہ جو کہ اس گھر کی میڈ تھی ان کے پاس ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر علی پہ اٹھی۔ علی نے فوراً سر پہ دوپٹہ درست کرتے رخ پھیرا۔ یہ کون ہے؟ وہ پیسوں کو بھولتا اب علی کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ نئی میڈ ہے اور تمہیں کیا لگے؟ جاؤ یہاں سے، کل آ جانا لے جانا پیسے۔ انہوں نے ٹالا تو وہ زبان لبوں پہ پھیرتا علی کے بہت قریب ہو کے گزرتا اس کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرتا دروازے کی جانب بڑھا کہ کچن کے دروازے پہ ہی سیدہ بیگم کو دیکھ کر ٹھٹکا جو سخت تیور لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکا کے فوراً وہاں سے نکل گیا۔ رضیہ بی بی، بہتر ہوگا اپنے بیٹے سے گھر کے باہر ملیں، گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے غصے سے کہا تو رضیہ کا دل دہل گیا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں کہا، وہ منمنائی۔ پہلے کبھی ایسی نوبت بھی نہیں آئی، وہ بھی غصہ ضبط کرتے بولیں اور باہر نکل گئیں۔ رضیہ لب بھینچ کے رہ گئی، جبکہ علی کو ان کی بات پہ تھوڑا سکون حاصل ہوا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے علی کو محسوس ہوا کہ دروازے پہ کوئی ہے۔
لیکن پھر کسی کو نہ پا کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی کہ کسی نے اس کی ونڈو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، گھبراتے ہوئے کھڑکی کی جانب دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے بس دستک اور سایہ نظر آیا۔ آلی بہت سخت گھبرا گئی۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی اندھا دھند بھاگتی کسی چٹانی سینے سے جا ٹکرائی۔ گہرے سانس بھرتے وہ کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی۔ کوریڈور میں نیم روشنی میں وہ سامنے کھڑے شخص کو حیرت اور پریشانی سے دیکھتی پیچھے ہٹی۔ اس شخص کی کالی سے آنکھوں میں دیکھتے آلی کو خوف سا محسوس ہوا۔ کون ہو تم؟ سید یحییٰ شاہ آج کافی دنوں بعد حویلی واپس لوٹا تھا۔ اپنی دادی شاہ بی بی سے مل کر ان کے پاس وہ بہت زیادہ وقت گزارتا۔ رات کو سونے کے لیے کمرے میں گیا تھا۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے باہر سے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر دیکھنے آیا کہ اچانک سامنے سے آتی لڑکی اس کے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کے نسوانی حسن کو محسوس کرتے سید یحییٰ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کو نیم اندھیرے میں وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ علیشہ بری طرح گھبرائے ہوئے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ یحییٰ نے آگے بڑھتے اس کی کلائی تھامنے کی کوشش کی کہ وہ بھاگنے کے سے انداز میں واپس پلٹی کے مقابل کی آواز پہ رک گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سید یحییٰ نے اپنے خول میں بند ہوتے سختی سے پوچھا۔ علیشہ گھبرا گئی اور بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ بھاگنے لگی۔ رک جاؤ! یحییٰ کی سخت گیر آواز پہ اس کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ ایک مصیبت سے نکلتی وہ دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میرا کزن کردار کا بہت مضبوط ہے، وہ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ صبا کی آواز کی بازگشت پہ علیشہ کو حوصلہ ہوا تھا اور وہ مڑی۔ مجھے جانا ہے پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ یحییٰ نے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ اس کی آواز پہ چونکا تھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ اسے پہچانتا اس کے قریب پہنچتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ وہ میرے کمرے میں۔ علیشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے بتاتی۔ کیا وہ یقین کرے گا؟ بولو۔ وہ تھوڑا سخت ہوا تو علیشہ کی پلکیں جھکیں۔ میرے روم میں اچانک لائٹ چلی گئی تو اندھیرا چھا گیا، مجھے ڈر لگا تو، علیشہ نے دھیرے سے کہا، جبکہ اصل بات چھپا گئی۔ تم یہاں اس گھر میں کیسے پہنچی؟ یحییٰ کی سخت آواز پہ علیشہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ پیچھے ہوتی یکدم وہ تیر کی سی تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی کہ یحییٰ اس کی اتنی پھرتی دیکھتا حیران رہ گیا۔ وہ جو اتنے دن سے اس کا دیدار نہ کر سکا، اسے وہ یونی میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے وہ غائب ہوئی تھی، اپنے گھر سے بھی اور یونی سے بھی۔ وہ اس کے بارے میں دن رات سوچتا، اس کی انفارمیشن نکلوا رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے اسی کے گھر میں ہی مل جائے گی۔ اب جب کہ وہ یہاں تھی تو وہ صبح اس کے بارے میں وہ سب پتہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہیں دوسری طرف آلی اپنے روم میں آئی تو ڈرتے ڈرتے اس نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن روم میں کوئی نہیں تھا۔ آگے بڑھ کے ونڈو کو چیک کیا، پھر اچھے سے کمرے کو دوبارہ سے چیک کرتے دروازہ لاک کیا اور بستر پر بیٹھتے وہ سید یحییٰ کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ شخص واقعی میں بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ کیا سوچتا ہوگا میرے اس عمل کے بارے میں؟ آلی کا دل دھڑکا تھا۔ آلی، یہ سوچنے کا وقت نہیں، یہی وہ لڑکا ہے جسے تم نے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا ہے اور اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی جبکہ آنکھیں نم ہوئیں۔ میں کتنا گر گئی ہوں ان پیسوں کی خاطر کہ اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پہ لگانے لگی ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں کیوں مجبور ہو گئی اتنا؟ سختی سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ صبح کے وقت وہ نماز پڑھتے باغیچے میں چلی آئی۔ وہ خوش تھی ان پودوں کے ساتھ، لیکن پریشان بھی تھی اس شرط کے لیے جو صبا نے اسے دی ہوئی تھی۔ یہ سب لوگ بہت اچھے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کا سوچتے بھی آلی ڈر رہی تھی۔ اوپر سے سید یحییٰ شاہ کا غصہ، اس کی کالی آنکھیں، ان دو آنکھوں سے تو وہ ویسے ہی خوف کھائے ہوئے تھی۔ کیا مقصد لے کر آئی ہو اس حویلی میں تم؟ اپنے عقب سے آواز سنتی وہ بری طرح چونکتی مڑی تھی۔ سامنے ہی شازو ماتھے پہ بل ڈالے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسا مقصد؟ آلی ایک پل کو گھبرائی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ پورے کانفیڈنس سے بولتی شازو کو غصہ دلا گئی۔ اچھا پھر یہ کیا ہے؟ انویلپ اس کے سامنے کرتی وہ آلی کا سانس روک گئی۔ مطلب آج وہ پکڑی گئی تھی، اب سب کو سب کچھ پتہ چل جانا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ آلی نے اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری۔ تمہارے کمرے سے، شازو تڑک کر بولی تھی۔ تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ شازو کے ہاتھ سے وہ انویلپ کھینچ کے لیا تھا۔ میری عادت نہیں، لیکن بائی چانس یہ میرے ہاتھ لگ گیا۔
میں تو موبائل کا چارجر ڈھونڈ رہی تھی، لیکن تم مجھے سچ سچ بتاؤ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ شازو کی بات پہ علی نے لب بھینچے۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ علی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ٹھیک ہے میں نہیں کرتی، اب خود یحییٰ بھائی تم سے سچ نکلوا لیں گے کہ تم نے ان کی تصویر اور ان کی معلومات کیوں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ شازو کی دھمکی پہ علی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بیکاز آئی لو ہم۔ شازو غصے سے مڑی تھی کہ علی کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے۔ وہ انہی پیروں پہ گھومنی تھی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ ہاں یہی سچ ہے، مجھے وہ پسند ہیں، لیکن ان کی جیسی امیر نہیں، اس لیے چاہ کے بھی ان سے محبت کا اظہار نہیں کر پائی۔ علی کے جو زبان پہ آیا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ اسے ابھی بس خود کو بچانا تھا، کسی بھی طرح کر کے وہ شازو کو اس سب سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی اپنی ہی بات میں وہ بری طرح پھنسنے والی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شازو کو اس پہ یقین نہ آیا۔ شازو یہی سچ ہے، یقین کرنا نہ کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے، لیکن یہاں آ کے میں نے دیکھ لیا ہے ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے میں نے جلد ہی یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آواز اور لہجہ رون گیا۔ اگر تم واقعی یحییٰ بھائی سے محبت کرتی ہو تو اظہار کر دو۔ شازو نرم دل والی تھی، فوراً علی کی باتوں میں آ گئی۔ نہیں شازو، کچھ مت کہنا کسی سے، میری عزت کا سوال ہے، میں جانتی ہوں وہ مجھے ٹھکرا دیں گے، اس لیے میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے۔ باقی کے الفاظ علی کے منہ میں ہی رہ گئے۔ شازو سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑے یحییٰ پہ نظر جا ٹھہری۔ اس کا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یحییٰ کے چہرے کی سختی صاف بتا رہی تھی کہ وہ سب سن چکا ہے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے پیچھے محسوس کرتی شازو چونکتے ہوئے مڑی، وہیں اس کا دل بھی زوروں سے دھڑکا۔ یا اللہ رحم، گئے کام سے۔ دل ہی دل میں وہ دعا مانگتی نظریں جھکا گئی۔ یحییٰ نے شازو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر پٹ وہاں سے بھاگی تھی۔ علی کے ماتھے پہ ڈھیروں پسینہ چمکنے لگا۔ یا اللہ انہوں نے کچھ نہ سنا ہو، ورنہ میں کیا جواب دوں گی۔ علی دماغ میں آگے کی پلاننگ کرنے لگی، کیسے سب ٹھیک کریں۔ یحییٰ نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی اور اپنے ساتھ گھسیٹتا مینشن کے ساتھ منسلک کاٹیج میں لے گیا، جسے بہت ہی کم استعمال کیا جاتا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں۔ علی کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اندر لے جاتے ایک روم کا دروازہ کھولتا وہ اسے بھی اندر لے گیا اور دروازہ لاک کر گیا۔ علی نے دہلتے دل سے اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے پاس جادو کی چھڑی ہو، یا تو وہ یحییٰ کو غائب کر دے یا خود کہیں بھاگ جائے۔ کیا کہا تم نے وہاں باہر؟ پھر سے کہو۔ دیوار کے ساتھ پن کرتا وہ گھرایا تھا۔ اتنے جارحانہ تیور لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ علی کی زبان ہی تالو کے ساتھ چپک گئی۔ کچھ نہیں کہا، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ تڑپی، صاف صاف سچ بتاؤ، کب ہوئی تمہیں مجھ سے محبت؟ وہ ابھی تک غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ جھوٹ بولا میں نے۔ علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ پھر سچ کیا ہے تم ہی بتا دو۔ وہ غسیلی نگاہ سے اسے دیکھتا لب بھینچ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ علی نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ الیشا جسٹ آنسر می، یس اور نو۔ علی نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ ڈو یو لو می؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پہ الیشا نے سر نفی میں ہلایا تو اس سے غصہ سا آنے لگا۔ الیشا میں سن چکا ہوں باہر جو تم نے کہا۔ I want to listen it again۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ اس کے جنونی انداز پہ وہ گھبرا گئی۔ You love me? Say it۔ یحییٰ اس کے کھلتے روپ اور اس کے برملا اظہار پہ اس کا دیوانہ ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس کے قریب ہوا، اپنی گرم سانسوں کی تپش سے بری طرح اس کے حواس معطل کر رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتی وہ یحییٰ شاہ کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتی، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہٹا۔ وہ نازک سی اس باڈی بلڈر کو کیسے ہلا سکتی تھی؟ پلیز دور ہٹیں، وہ روحان سے انداز میں کہتی یحییٰ کو مزید اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ جسٹ سے یو لو می۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکایا تھا۔ جس لڑکی کو وہ دن رات سوچ رہا تھا، تپتی دھوپ میں وہ اس کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں بنی تھی۔ وہ خود سر ضدی اور اپنی من مرضی کرنے والا آج ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو رہا تھا، جس کے بارے میں وہ جانتا تک نہ تھا کہ وہ اس سے سچا پیار کرتی بھی ہے یا نہیں۔ بس وہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنی ہی بات سے انکار کر رہی تھی۔ مجھے سننا ہے الیشا، تمہارا اظہار محبت سننا ہے، بولو۔ یحییٰ دیوانہ اور جنونی سا لگا تھا۔ الیشا اس کے جنونی انداز کو دیکھتی سخت گھبرائی۔ پلیز یحییٰ ایسا مت کریں،
میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ نہیں رہ سکتا دور، اچھی لگتی ہو تم مجھے، چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ تم اس گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ سید یحییٰ شاہ تھا۔ عالی تو آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اکھڑ مغرور شہزادہ، کیا واقعی وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، جبکہ وہ تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا؟ کیسے وہ اس سے محبت کا اظہار کرتے اسے اپنا بنانے کی بات کر سکتا تھا؟ عالی کو سب ایک خواب کی مانند لگا۔ آج ابھی اسی وقت میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، بدلے میں مجھے بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔ بولو علیشا، دو گی میرا ساتھ؟ وہ بہت مان سے اس سے پوچھ رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب علیشا کا دل بھی اس کی طرف ہمکنے لگا۔ وہ جس قدر شدت سے اس سے مخاطب تھا، علیشا کو اپنا آپ اس کے آگے گھائل ہوتا محسوس ہوا۔ دل چاہا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لے۔ اس شخص کو بھی اندر ہی اندر کہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھاتی، لیکن یاد رکھنا جس دن وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہوا اس دن تمہیں اس کی اوقات یاد دلانی ہے، انکار کرنا ہے اس کی محبت سے، اور تم ایسا ہی کرو گی، یاد رکھنا، ورنہ جتنی رقم میں تمہیں دے چکی ہوں تم ساری زندگی نہیں چکا سکو گی۔ صبا کی آواز کی بازگشت پہ اس کا دل لرزا۔ وہ کیسے یحییٰ کو امید دلاتی، جبکہ وہ تو شروع دن سے ہی صرف ایک جھوٹ تھی۔ بولو علیشا، اس کے پوچھنے پہ وہ ڈرتے ڈرتے اسے دیکھنے لگی۔ یحییٰ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا، ایک لمحے کو طلسم زدہ مسکراہٹ دیتا وہ علیشا کو بہت پرسرار لگا۔ ڈرنا کیسا علیشا، میں کل ہی دادو سے بات کرتا ہوں۔ اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا تو وہ لڑکھڑا گئی، سر اس بات میں ہلایا اور گھبراتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ آج وہ سید یحییٰ کو اپنے عشق میں گھائل کر کے شرط جیتنے والی تھی۔ اب اسے کل اس کی دادوں کے سامنے انکار کرنا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ گئی۔ لگتا ہے اپنی شرط بھول گئی ہو تم۔ موبائل کان سے لگا اس وقت علیشا باغیچے میں کھڑی درختوں کی اوٹ میں تھی۔ دیکھو صبا، میں کوشش کر رہی ہوں، اب یہ سب اتنی جلدی ممکن تو نہیں ہے نا؟ ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، ویسے بھی شازو اس کے تعاقب میں ہی رہتی تھی۔ تمہارے پاس وقت اب کم ہے، بات کو سمجھو۔ صبا نے دانت کچکچائے اور فون غصے سے بند کر دیا۔ شاہ پیلس کی ایک ملازمہ صبا کو یہاں کی ایک انفارمیشن دے رہی تھی، جس میں وہ یحییٰ کا علیشا کی طرف جھکاؤ کو مرچ مسالے کے ساتھ بتا چکی تھی۔ اس وقت صبا غصے میں تھی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے والی تھی اور اپنا وار خالی جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سید یحییٰ شاہ، وہ وقت دور نہیں جب اپنے کہے الفاظ پہ تم خود پچھتاؤ گے اور چل کے میرے پاس آؤ گے۔ خیالوں ہی خیالوں میں یحییٰ سے مخاطب تھی۔ سب کھیل آج ختم ہونے والا تھا۔ اچانک ہی یحییٰ دروازہ کھولے سیدھا اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، یحییٰ کو اچانک اندر آتا دیکھ بری طرح ٹھٹکی۔ آپ اس طرح اچانک میرے کمرے میں؟ کوئی کام تھا کیا؟ علیشا گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہاں کام ہے، بہت اہم کام۔ صرف اتنا بتاؤ، تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں؟ اچانک پوچھے گئے سوال پہ علیشا بری طرح بوکھلائی۔ یحییٰ، یہ کیسا سوال ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دو، سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ علیشا جانتی تھی کہ آج کلائمیکس ہونے جا رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر لے کے آیا۔ علیشا کا دل سخت گھبرایا۔ یحییٰ اس کا ہاتھ تھامے اسے شاہ بی بی کے سامنے لے گیا، جو حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ آپ پوچھ رہی تھی نا کہ میں کیوں انکار کر رہا ہوں، تو سنیں، یہ وہ لڑکی ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ علیشا سکتے میں آ گئی۔ سامنے ہی صبا اور اس کے والد محترم برجمان تھے۔ صبا کی فتح یاب نظریں علیشا پہ تھیں۔ وہ جانتی تھی علیشا کا کیا جواب ہوگا، جبکہ علیشا کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس کا احتساب شروع ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو یحییٰ؟ وہ گھر کی صرف ایک میڈ ہے اور آپ شاہ بی بی کو اچنبا ہوا۔ میڈ؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے یہ اس لڑکی سے مقدم ہے دادو، اور آپ کے لیے بھی یہ مقدم ہونی چاہیے۔ تم جس سے محبت کے اتنے بڑے دعوے دار بن رہے ہو، ایک بار اس سے پوچھ تو لو، کیا وہ بھی تم سے پیار کرتی ہے؟ صبا نے اٹھتے ہوئے انتہائی تنفر سے کہا۔ وہیں علیشا کو لگا اب سب ختم۔ اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ بولو، جواب دو، کیا کرتی ہو تم یحییٰ سے پیار؟ صبا اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کھنک تھی، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی یحییٰ محسوس کر گیا۔ علیشا تذبذب کا شکار ہوئی۔
صبا اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایک طرف محبت کا ناٹک کر کے یحییٰ کو چھوڑنے کا کہا اور اب دوسری طرف وہ خود سامنے آ گئی۔ وہ چاہتی کیا تھی؟ تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھیں؟ صبا کی اچانک آواز سے وہ خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹی اور ایک نظر ساتھ کھڑے یحییٰ پہ ڈالی جس کی گرفت ابھی بھی اس کی کلائی پر تھی۔ دھیرے سے یحییٰ کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑائی۔ یحییٰ کو کچھ صحیح نہیں لگا۔ نہیں، یک لفظی جواب پر جہاں صبا کے چہرے پہ مسکان سجی وہیں یحییٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ یحییٰ نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، اعتبار دیکھا تھا، لیکن دھوکہ نہیں۔ اور اب وہ یوں دھوکہ دے گی؟ اس نے سوچا تک نہ تھا۔ میں ان سے پیار نہیں کرتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، علیشا نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے کہا تو صبا کی باتیں کھل اٹھیں۔ دیکھا آپ نے، مجھ سے دور جانے کے بہانے اب ختم۔ مسٹر یحییٰ شاہ، اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ صبا کی بات پہ یحییٰ نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئیں۔ یحییٰ، وعدے کے مطابق آپ کو اب صبا سے نکاح کرنا ہوگا، شاہ بی بی نے کرخت لہجے میں کہا۔ علیشا ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یحییٰ غصے سے علیشا کی طرف مڑا۔ تم نے جاؤ یہاں سے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ صبا بیچ میں آ گئی۔ اس نے فوراً اس کی بات اچک لی۔ علیشا سہم کے پیچھے ہوئی۔ صبا کے کہتے ہی وہ وہاں سے نکلنے لگی۔ ایک نظر یحییٰ کو دیکھا جو زمین کو گھو رہا تھا۔ وہ جھپاک سے وہاں سے غائب ہوئی۔ یحییٰ، کیا ہو گیا ہے بیٹا آپ کو؟ ایک کام والی کو آپ اس خاندان کی بہو بنانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا رشتہ بچپن سے ہی صبا کے ساتھ طے ہے اور وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ خیر، آپ نے ہی شرط رکھی، اب آپ کی وہ شرط بھی پوری ہو گئی۔ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ شاہ بی بی نے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے پوچھا۔ راحیل ماموں نے لب بھینچے۔ وہ یحییٰ کو جانتے نہ ہوتے تو اور بات تھی، اس وقت وہ کس کرب سے گزر رہا تھا وہ سمجھ سکتے تھے۔ وہ ان کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھا، بس وہی ضد پہ اڑی تھی۔ شاہ بی بی، یحییٰ کو تھوڑا وقت دیں۔ پر کتنا وقت ڈیڈ؟ وہ اپنی لگائی شرط ہار چکا ہے، اب اسے مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ صبا تلخی سے بات کاٹتے بولی۔ یحییٰ نے ایک سخت نظر اس پہ ڈالی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ دیکھا آپ نے دادو؟ صبا آنکھوں میں آنسو لیے اس کی جانب بڑھی۔ کوئی بات نہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی شادی یحییٰ سے ہی ہوگی۔ علیشا نے اپنا بیگ تیار کر لیا تھا، اب اسے یہاں سے واپس جانا تھا۔ جو صبا چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کیوں بار بار بھیگ رہی تھیں؟ کل ہی تو یحییٰ نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا جسے علیشا نے قبول کر لیا تھا، اور آج سب کے سامنے انکار کر دیا۔ یحییٰ کو دکھ دے کے اس کا دل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ صبا اس کے روم میں آئی۔ شاہ بی بی کو کہیں جانا تھا اس لیے وہ جا چکی تھی، اور موقع پاتے ہی وہ علیشا کے کمرے کی طرف آئی۔ گڈ جاب، یہ رہی تمہاری شرط کی باقی رقم، اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو، صبا نے تنفر سے کہا، جبکہ دروازے پہ کھڑی شازوں نے سن لیا اور سیدھا بھاگتی یحییٰ کے پاس پہنچی۔ اسے ساری بات بتا دی، وہ جو ابھی انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ علیشا نے انکار کیوں کیا اس کے اظہار کے باوجود۔ اب شازوں کے بتانے پہ اسے اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان سجی تھی۔ شازوں اس کی مخبر تھی اور شاہ پیلس کے ہر راز کی بات اسے وہی بتاتی تھی۔ علیشا کے یہاں آنے پہ یحییٰ نے ہی شازوں کو ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اس پہ نظر رکھے اور لمحے لمحے کی رپورٹ اسے دے۔ وہ ایک تیر سے اب 2 شکار کرنے والا تھا۔ گڈ، شازوں کو داد دیتا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ علیشا کے کمرے کی جانب تھا۔ ویسے ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو، میرے کزن پلس منگیتر کو اچھے سے اپنے حسن اور پیار کے جال میں پھنسایا تم نے، داد تو بنتی ہے نا۔ صبا نے ایک زوردار تھپڑ علیشا کے چہرے پہ دے مارا۔ اسی لمحے یحییٰ اندر داخل ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ میرے یحییٰ کے قریب جانے کی یہ سزا تو بنتی ہے۔ صبا نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس صبا کا پاگل پن دیکھتی رہ گئی۔ اب میرا چہرہ کیا دیکھ رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دادوں کے آنے سے پہلے اپنی شکل یہاں سے گم کرو اور دوبارہ مجھے یہاں آس پاس دکھائی مت دینا۔ اب نہ تم مجھے جانتی ہو اور نہ یحییٰ کو، سمجھی تم؟ گیٹ آؤٹ۔ یحییٰ نے اپنے قدم واپس پیچھے لیے تھے اور دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ علیشا نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنا بیگ اٹھایا۔ 1 منٹ، اپنا بیگ چیک کراؤ، کیا پتا کوئی قیمتی چیز لے کے جا رہی ہو یہاں سے۔
सबा ने उसका छोटा सा बैग झपटा और जिप खोली। अंदर देखने लगी। कीमती चीज तो तुम्हें दे दी सबा, वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई, जबकि लब बिल्कुल खामोश थे। पकड़ो और निकलो यहाँ से। सबा ने उसे बैग देते धक्का दिया। चाहती तो बदले में अलीशा उसे बहुत कुछ सुना सकती थी, लेकिन यहाँ सब उसके अपने थे और जो काम अलीशा ने किया था सभी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, इसलिए उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वो एक शख्स जिससे वाकई वो नाटक करते करते सच में प्यार कर बैठी थी। अपने अंदर के दर्द को छुपाए वो वहां से चुपचाप निकलती चली गई। उसके जाते कदमों को याह्या ने अपने दिल पे महसूस किया, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था। सबा बाहर निकली तो सामने याह्या को खड़ा देख उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। रंग एकदम फीका पड़ा। क्या याह्या ने सब सुन लिया? तो ये सब तुम्हारा खेला गया खेल था। याह्या ने लब सुकेड़ के सबा की तरफ देखा। ऐसा कुछ नहीं याह्या, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। सबा के माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे हासिल कर लोगी? इस्तेहज़ाया हंसी हंसा। तुम्हें बहुत बड़ी खुशफहमी है, इस खुशफहमी से बाहर निकल आओ। दादो खुद करवाएंगी हमारी शादी। सबा ने उसके करीब होते कहा। गर्दन टेढ़ी करते उसने सबा को तमस्खुराना निगाहों से देखा। मुझे अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना सबा राहील। जो गेम तुम खेल रही हो उस गेम का मैं बाप हूँ। मेरा नाम सैयद याह्या शाह है, साद अली नहीं। याह्या की बात पे सबा का रंग फक हुआ। उसके दिल की धड़कनें अचानक से थमी। वो एक गहरी मुस्कुराहट देता जा चुका था। सबा वहीं बैठती चली गई। ये साद अली को कैसे जानता है? ये वो सवाल था जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। वो सबा का वो दोस्त था जिसके साथ सबा अकेले में वक्त गुजारी कर चुकी थी और साद अली की रातें रंगीन कर चुकी थी, पर इस बारे में कोई नहीं जानता था। फिर याह्या, वो बुरी तरह घबराई थी और वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। यहाँ वो अलीशा की इज्जत तार तार करने आई थी और अपनी इज्जत बचाती वहां से भाग निकली। अलीशा भी रास्ते में थी कि याह्या ने गाड़ी उसके पास ले जाते रोकी और उसे गाड़ी में पटकने वाले अंदाज में बिठाया। अलीशा सख्त घबरा गई। वो उसे कहाँ लेके जा रहा था? क्या वो उससे बदला लेना चाहता था? प्लीज याह्या, गाड़ी रोकें, वो चिल्लाते हुए बोली, लेकिन वो खामोश ही रहा। फार्म हाउस लाते उसे सोफे पे पटका। आज अभी इसी वक्त हमारा निकाह होगा। अलीशा बिलाल अंसारी, वो गुस्से से फंकारा। अलीशा ने सर नफी में हिलाया। और अगर ऐसा ना हुआ तो यहीं याह्या शाह की जान जाएगी। वो पिस्टल अपनी कनपटी पे रखता बोला। तो अलीशा ने घबरा के पिस्टल पीछे की। आप जानते हैं मैंने आपको धोखा दिया, फिर भी कुछ भी हो निकाह करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है और आज ये इजहार मोहब्बत होगा या फिर मौत। प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगी, वो रोते हुए बोली। याह्या के चेहरे पे मुस्कान सजी। वो अपने दोस्त अदनान को फोन कर चुका था। अदनान अपने दो दोस्तों और मौलवी साहब के हमरा वहां पहुंच गया। बहुत जल्दी पहुंचा है, याह्या ने आते ही उस पर तंज किया। इतनी रात के गवाहों और मौलवी साहब का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं था, और ऊपर से ये शादी का जोड़ा। पकड़, अदनान ने उसे घूरा। फिक्र न कर, कल को तेरी शादी होगी तो। ना ना ना, मैं ऐसी शादी से बाज आया। मैं अपने घर वालों की मौजूदगी और उनकी रजामंदी से ही शादी करूंगा। अभी तेरा निकाह है, इससे एंजॉय करते हैं। प्यार से याह्या को गले लगाया। अलीशा याह्या के दिए शादी के लाल जोड़े को जेबतन किए उस वक्त उसकी ख्वाहिश पे हल्के से मेकअप में भी अपने हुस्न की बिजलियां गिरा रही थी। वो ज्यादा तैयार ना हुई थी, बस मेकअप के नाम पे लिपस्टिक ही लगाई थी, जबकि याह्या ने काफी कुछ उसे शादी के जोड़े के साथ दिया था जिसे उसने हाथ तक न लगाया। क्या शादी ऐसे होती है? उसने खुद से सवाल किया। क्या ये सब सही हो रहा है? उसे दिल से कुछ गलत होने का एहसास जागा। लेकिन क्या मेरे इख्तियार में क्या है? मैं अगर इस निकाह से इनकार कर देती हूँ तो याह्या खुद को और फिर याह्या दिल से मुझे चाहते हैं, मुझे इतनी इज्जत देते हैं, जबकि मैंने उनके साथ इतना बुरा किया। उसके बावजूद उन्होंने इस बात को अना का मसला नहीं बनाया और मुझे अपनाने जा रहे हैं। अलीशा की आंखें नम हुई। बहुत अच्छे हैं याह्या, आपका ज़र्फ वाकई बहुत बड़ा है। वो अपनी सोचों में गुम थी कि निकाह का मौलवी अंदर दाखिल हुए। साथ में अदनान भी था जो अलीशा का सरपरस्त बनता उसके सर पे हाथ रख गया। अलीशा बिलाल अंसारी बिनते बिलाल अंसारी, आपको सैयद याह्या शाह वल्द फयाज शाह के साथ सिक्का राजुल वक्त 10 लाख ये निकाह कबूल है? अलीशा का दिल जोरों से धड़का। कबूल है। दिल पे हाथ रखे सांस रोके वो याह्या को अपना सब कुछ मान गई थी।
دل و جان سے مولوی صاحب کے جاتے ہی عدنان پھر سے اس کے سر پہ دست شفقت رکھتا باہر نکل گیا۔ باہر مبارکباد کا شور اٹھا تو علیشا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنی بہن سیما کی یاد آئی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی اور جب اسے میری شادی کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی۔ کچھ دیر گزری کہ ملازمہ کھانا لے کر آئی۔ علیشا نے پہلی بار اسے وہاں دیکھا تھا، ورنہ یہاں سب میل ملازم ہی تھے۔ تم کون ہو؟ پہلے تو یہاں نہیں تھی۔ علیشا چاہ کے بھی خود کو پوچھنے سے باز نہ رکھ سکی۔ جی میں عدنان بھائی کے ساتھ آئی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں کام دلوایا ہے، وہ متانت سے بولی تو علیشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت ہی کم مقدار میں کھانا کھاتے اس نے ٹرے واپس رکھ دی۔ وہ اس کمرے میں کب سے تھی لیکن یحییٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کافی دیر انتظار کرتی وہ وہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے سو گئی۔ رات کے آخری پہر اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی پہ وقت دیکھتی وہ اٹھی، اپنا لہنگا سنبھالتی وہ کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ ہر سو خاموشی تھی اور اندھیرا تھا۔ لگتا ہے سب جا چکے ہیں، لیکن یحییٰ وہ کہاں ہے؟ دل ہی دل میں سوچتی وہ آگے بڑھتی بڑے سے ہال میں پہنچی۔ ایک دم سے تمام لائٹس آن ہوئیں۔ سامنے ہی یحییٰ پوری شان سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کیا ہوا، جاگ گئیں؟ آریان کے یحییٰ کے پرسرار انداز میں کہنے پہ ایک پل کو علیشا سہمی۔ وہ آپ نے کہا تھا نکاح کے بعد گھر چھوڑائیں گے۔ یحییٰ نے سگریٹ نکالی تھی۔ میں کون ہوں علیشا؟ سوال غیر متوقع تھا۔ آپ اب میرے شوہر ہیں اور تم؟ اچانک سے بات اچکی تو علیشا رک سی گئی۔ دل پھر سے دھک دھک کرنے لگا۔ بولو علیشا، تم کس کی ہو؟ اس کے قریب جاتے شدت جذب سے بولتا وہ علیشا کا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ علیشا صرف آپ کی ہے، روز اول سے صرف یحییٰ کی۔ میں نے آپ کی زندگی میں قدم رکھا تب پیار کا جھوٹا ناٹک کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ سے سچا پیار کرنے لگوں گی۔ لیکن آج آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے پاک بندھن میں بندھ گئے ہیں، اور اس بات کا برملا اظہار کر سکتی ہوں کہ آپ ہی وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جس نے میرے دل پہ دستک دی اور حکمرانی کی۔ آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، بیکاز آئی لو یو۔ علیشا کا اظہار محبت یحییٰ کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ ایک آگ کا الاؤ دہک رہا تھا جسے علیشا کے الفاظ نے ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن اپنے اندر کے مرد کی انا کی تسکین کرتے ہی وہ پھٹ پڑا اور علیشا کے پیار کی دھجیاں بکھیرتا وہ جا چکا تھا۔ علیشا وہیں زمین پہ گری، اس کے لفظوں کے تیر اپنے دل کے اندر پیوست ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ دل پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا۔ کیسے وہ نہیں جانتی تھی؟ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے دل کے ٹکڑے ہزار کرتے وہ شخص آج اسے خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ شدت جذبات سے وہ کھل کے رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کا چہرہ بھگو دیا۔ ہچکیاں لیتی وہ اس ظالم انسان کے الفاظ کی بازگشت اپنے ارد گرد سنتی جا رہی تھی۔ تم جیسی لڑکی سے محبت کروں گا میں سید یحییٰ شاہ، اوقات ہے تمہاری اتنی کہ تم میری زندگی میں شامل ہو سکو؟ گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ انتہائی نفرت اور حقارت سے بولا۔ یہ شادی اور وہ سب اظہار کیا تھا؟ علیشا کو اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ یہ سب وہی کچھ تھا جو تم نے مجھے دیا، لوٹایا ہے واپس۔ اور تمہیں کیا لگا سید یحییٰ سے تم اظہار محبت کرو گی تو وہ پلٹ کر شدت طلب کا اظہار کرے گا؟ نہیں علیشا بلال انصاری، سید یحییٰ جذبات کی شدت کے آگے اتنا کمزور نہیں۔ جس دن تم نے میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل شروع کیا اسی دن میرے دل سے نکل گئی تھی۔ نکاح تو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کیا۔ جاؤ اب بتاؤ دنیا والوں کو، سید یحییٰ نے میرے جذبات کا قتل کر دیا۔ بلکہ ایک کام کرو، تڑپو، رو، سسکو، سید یحییٰ شاہ سے بھیک مانگو، محبت کی بھیک مانگو نا۔ ویسے بھی تمہارا کام مانگنا ہی تو ہے، بھیک مانگو محبت کی۔ شاید یحییٰ شاہ رحم کھاتے تم جیسی خوبصورت دوشیزہ کے آگے دل ہار جائے اور بھیک میں محبت کی ایک رات دان کر جائے۔ الفاظ کی بازگشت نے علیشا کے اندر کی دنیا ہلا کے رکھ دی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد وہیں بیٹھی خالی دامن رہ گئی تھی۔ اس سے اپنے پیروں پہ کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آج محبت میں بری طرح شکست کھا گئی تھی کہ علیشا بلال انصاری کے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا لیکن جا نہ سکا۔ علیشا نے جو کھیل کھیلا سو کھیلا، لیکن وہ اسے زیادہ درد دے آیا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی اور آج وہ اسے درد دے آیا تھا، کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی یحییٰ پہ، یحییٰ کے قریب آنے پہ۔ اس نے علیشا کو سزا دی تھی، اسی کے جال میں اسے پھنسا کے، جبکہ علیشا کو لگا وہ اس کے پیار کے جال میں پھنس رہا ہے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں نکلا تھا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔
सर बीबी बेहोश हो गई हैं। इतना सुनना था कि वो वापस फार्म हाउस पलटा। अलीशा तक पहुंचा तो वो फर्श पे गिरी थी। उसको फर्श से उठाते वो हॉस्पिटल भागा, जहां पता चला उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। वो मौत के मुंह में चली गई, लेकिन याहिया की मोहब्बत उसे वापस खींच लाई। वो 4 दिन हॉस्पिटल में रही। इसी दौरान याहिया उसकी बहन सीमा को उसके पास ले आया। जब उसे होश आया तो वो सीमा उसके पास थी। आप ठीक है ना आपी? वो रोते हुए बोली तो अलीशा उसे देख पहले हैरत ज़दा हुई, फिर सामने खड़े याहिया को देखते वो समझ गई कि सीमा सब जान गई है। जवाबन वो उस बात में सर हिलाते आंखें मूंद गई। उसे दूसरे दिन ही डिस्चार्ज कर दिया गया। सीमा अपने घर गई थी क्योंकि वहाँ अब फुफ्फा नहीं थे। याहिया ने उन्हें उनका घर वापस दिलवा दिया था, लेकिन अलीशा को वो शाह पैलेस लेके जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? अलीशा के सवाल पर याहिया ने उसे एक गहरी निगाह से देखा। शाह पैलेस। गाड़ी रोकी तो वो डरी, लेकिन याहिया उसे लिए शाह बीबी के पास गया तो वो बहुत मोहब्बत से उससे मिली। सबा की सारी सच्चाई जान लेने के बाद वो पोते की मोहब्बत देखते अलीशा को अपने घर की बहू तस्लीम कर गई। अलीशा को कमरे में लाते वो उसे खींच के सीने से लगा गया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे गुस्सा था बहुत तुम पर, लेकिन ये भी सच है, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो बिना उसकी सुने उसके करीब होता उसकी और अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। अलीशा सांस रोक गई। आप नहीं जानते, मैं सबा से ब्लैकमेल सब जानता हूँ। बस भूल जाओ, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब सिर्फ मोहब्बत होगी और मैं और तुम। वो इजहार मोहब्बत करता उसके करीब होते उसे अपनी दस्तरस में ले गया। एक छोटी सी शर्त ने अलीशा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सिर्फ पैसों की खातिर। वो सब करती चली गई, लेकिन याहिया की सच्ची मोहब्बत ने उसे थाम लिया और वो दोनों वक्त पे संभल गए। और रही बात उनकी फुफ्फो और फुफ्फा की, उनका क्या? अरे याहिया शाह के होते किसी की क्या मजाल के वो अलीशा को तंग करे, क्योंकि वो खुद ही काफ़ी था उसे तंग करने के लिए। तो प्यारे रीडर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।